ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کی ہدایت و رہنمائی اور ان کو سیدھا، سچا اور صراط مستقیم دکھانے اور بتانے کے لیے اپنے بے شمار بندوں کو بھیجا جو نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، شیطان کے راستے اور شیطان کے طریقوں کی خرابی، برائی اور مذمت لوگوں کے سامنے بیان کی، رحمان کے راستوں اور اس کے احکام و فرامین کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کیا۔ ایک طویل سلسلہ ہے نبیوں اور رسولوں کا، جن کی صحیح تعداد
صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور سب سے آخر میں خاتم النبیین کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے اپنے سب سے محبوب بندے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نبیوں کے آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کہہ سکے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں یا مجھے نبوت و رسالت عطا کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اور آپ نے بھی اپنی احادیث میں اس بات کی وضاحت کی کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو کوئی بھی شخص چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے کا رہنے والا ہو، اب اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، مکار ہے، اور اس کے دجال اور مکار ہونے میں، جھوٹا ہونے میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو اور ہو سکتا ہے ویسا ہو، نہیں، بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور اس عقیدے اور ایمان کے بغیر دنیا کا کوئی بھی شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، سید ولد آدم، امام المرسلین ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو خاتم النبیین نہ مان لے۔ ختم نبوت آپ کے ساتھ خاص نہ مان لے تب تک وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، آپ پر قرآن کا نزول ہوا، اور آپ نے توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، قرآن کے تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی، ان کو توحید بتائی، ان کو رحمان کا راستہ بتایا، ان کو وہ وعدہ یاد دلایا جو وہ اپنے رب سے کر کے آئے ہیں کہ جب رب نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا اور اس بات کی گواہی دی تھی کہ ہاں تو ہی ہمارا رب، تجھی کو ہم رب مانیں گے، کسی اور کو رب نہیں مانیں گے۔ اور ظاہر ہے اسی بنیاد پر، اسی چیز پر دنیا میں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جو بچہ بھی آتا ہے وہ اسی فطرت پر آتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر، کیونکہ پوری اولاد آدم نے اللہ رب العالمین سے اس کو رب ماننے کا عہد و پیمان کیا ہوا، اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد مختلف ماحول میں، مختلف خاندانوں میں، مختلف گھرانوں میں
وہ آنکھیں کھولتا ہے، وہ پروان چڑھتا ہے، وہ پرورش پاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے گھر کا ماحول، اپنے گھر کے طور طریقے، اپنے گھر کا دین، اپنے گھر کا مسلک اور اپنے ماں باپ کا مذہب جو دیکھتا ہے وہی مذہب وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو، جن میں سب سے پہلے مخاطب آپ کے مکہ والے تھے، وہ وعدہ یاد دلایا کہ تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ اللہ کو رب مانو گے، اس کو خالق و مالک مانو گے، اس کو رازق مانو گے، اس کو مشکل کشا مانو گے، اس کو حاجت روا مانو گے۔ جب یہ سب وعدہ کر کے آئے ہو تو لوگوں سن لو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب وہ رب ہے، جب وہ خالق ہے، جب وہ مالک ہے، جب وہ رازق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس نے ہم کو روزی دی ہے، اس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اس کے حکم سے بارش برستی ہے، اس کے حکم سے ہمیں عزت یا ذلت ملتی ہے، اس کے حکم سے ہم سانس لیتے ہیں، اس کے حکم سے ہی ہمیں موت آتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب عبادت بھی کی جائے گی تو اسی کی جائے گی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، پوری انسانیت، پوری اولاد آدم اس بات کو کہو، اور صرف زبان سے ہی مت کہو بلکہ دل میں بھی یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کا جب اقرار کرو گے اور دل سے مان لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی، دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں عزت ملے گی۔ اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو معبود برحق مانے، ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے، ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما مانے، ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کے طریقوں اور آپ کے اقوال و فرامین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں اور اپنی زندگی انہی اصول اور انہی ضوابط کے مطابق گزاریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو رب کا یہ وعدہ ہے کہ ان کو عزت ملے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ آپ نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، آپ نے یہ پیغام لوگوں کو دیا، اور وہ لوگ جن کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی قوت تھی، جو عقل سے کام لیتے تھے، جو دل سے کام لیتے تھے، جو عقل کو بروئے کار لاتے تھے، جنہوں نے صرف باپ دادا ہی کے طریقے کو سب کچھ نہیں سمجھ لیا تھا، وہ آپ پر ایمان لائے۔ انہوں نے اقرار کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اور جو لوگ ایمان لائے، شریعت کی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں، ائمہ کی اصطلاح میں ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ کئی تعریفیں لوگوں نے صحابی کی۔ ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا،
اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، اس کی موت آئی۔ چاہے لمبے وقت تک اس نے دیکھا ہو یا تھوڑی دیر کے لیے دیکھا، چاہے وہ لمبے وقت تک آپ کے ساتھ رہا ہو یا کچھ ہی وقت کے لیے آپ کے ساتھ رہا ہو، چاہے اس نے آپ کی حدیثوں کو آپ سے روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو، چاہے اس نے آپ کے ساتھ لڑائی جنگ اور غزوہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یا ایسا کوئی شخص ہو جو کسی عارضے کی وجہ سے، جو کسی وجہ سے آپ کو نہیں دیکھ سکا، مان لیا وہ نابینا، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب صحابہ ہیں، یہ سب صحابہ ہیں، اور یاد رکھیں یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو نبی پر ایمان لائے، نبی کی بات کو جنہوں نے مانا اس ماحول میں کہ جب لات، حبل، منات اور عزا کی عبادت اور پوجا کی جاتی تھی، اس دور میں انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ توحید اور آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا تھا، اور مانا تھا کہ جب خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے لوگوں نے 360 بت رکھ دیے تھے، ظاہر ہے اس ماحول میں، ان حالات میں سارے معبودوں سے اپنا رشتہ کاٹ لینا، اس روش کو چھوڑ دینا جو باپ دادا اختیار کیے ہوئے تھے، اس روش اور طریقے کو چھوڑ دینا جو خاندان کے لوگ اختیار کیے ہوئے تھے، اس طریقے کو چھوڑ دینا جو مکہ کے سردار اختیار کیے ہوئے تھے، اس طریقے کو چھوڑ دینا جو مکہ کے چودھری اختیار کیے ہوئے تھے، کوئی آسان نہیں تھا۔ آج ہم معمولی سنتوں میں اپنے خاندان کی برائی لینا نہیں چاہتے، اپنے ماں باپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، اپنی اولاد کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے، ہم رسوم اور رواج کی صورت میں ہم اپنے خاندان والوں کا سامنا نہیں کر سکتے، اور دہائیاں دیتے ہیں خاندان کے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، خاندان کے سامنے تو صاحب ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی، ہمارا کوئی وقار نہیں رہے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یاد رکھیں اس ماحول میں کہ ہر طرف بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کو معبود برحق نہیں مانا جا رہا ہے، لوگ بتوں کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ ان ماحول میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے سردار نہیں، مکہ کی سرداری جن کے پاس نہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، زمین نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں ہے، کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ صاحب اگر ان کی بات نہیں مانی تو کیا ہو جائے گا، نہ جانے کیا کر ڈالیں گے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے آپ کا خاندان بڑا تھا، عزت والا خاندان تھا، لیکن آپ کوئی بہت بڑے سردار نہیں مانے جاتے تھے، آپ کی کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں مانی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور خوف سے وہ کانپ رہا تھا، کپ کپی تاری تھی اس کے اوپر۔ آپ نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی، یعنی میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں، میں کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہوں۔ اور یہ صرف مکہ ہی کا معاملہ نہیں تھا، مدینے میں بھی جا کر جبکہ آپ کو ایک حیثیت ملی، آپ کو ایک مقام ملا، مسلمانوں کو ایک مقام ملا، ایک وقار ملا۔ ایک مرتبہ ایک عورت ایک قبر پر رو رہی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے اس سے کہا اتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، جو بھی دنیا سے چلا گیا ہے تمہارا عزیز۔
اس نے آپ سے کہا کہ جائیں جائیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، جو مصیبت جو پریشانی مجھے لاحق ہوئی ہے وہ آپ کو لاحق نہیں۔ ایک عام عورت نے آپ کو یہ جواب دیا، اس طرح کا جواب، اور جب آپ وہاں سے چلے گئے تو اس عورت کو بتایا کہ جو شخص آپ تم سے مخاطب تھے اور جن کو تم نے اس طرح کا جواب دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان ہو گئی عورت، وہ خاتون پریشان ہو گئی، چنانچہ گئی آپ کے گھر اور بیان کرتی ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی دربان نہیں، کوئی گیٹ کیپر نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس سے پتہ لگے کہ یہاں کوئی بہت بڑا آدمی رہتا، کہ جب تک گیٹ مین کی اجازت نہ ہو، جب تک گیٹ کیپر کی اجازت نہ ہو، اس کے بغیر وہ اندر جا نہیں سکتا۔ چنانچہ گئی، آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ سے معذرت کی کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ تو آپ کی ایک طرف حیثیت ہے، آپ سید ولد آدم، آپ امام الانبیاء ہیں، پوری انسانیت میں آپ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، اور یہ عقیدہ سنیں ہم اور آپ، اور اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ آپ سے زیادہ صاحب بے مرتبت پوری انسانیت میں کوئی آیا، اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی آ سکتا۔ آپ سے بڑا مرتبہ، آپ سے بڑی شان، آپ سے بڑی عزت، آپ سے بڑا مقام پوری انسانیت میں، پوری اولاد آدم میں، آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد میں کسی کا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود دنیاوی اعتبار سے کوئی آپ بادشاہ نہیں تھے، کوئی سردار نہیں تھے، کوئی بہت بڑی شخصیت۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مکہ والوں کے سامنے آپ نے یہ پیغام پیش کیا، آپ نے یہ توحید پیش کی، لائے کچھ لوگ ایمان، انہوں نے لی لوگوں کی برائیاں مول، لوگوں کی دشمنیاں مول لی، لوگوں کے انہوں نے نشتر سہے، ان کی زبانوں کے، انہوں نے ان کی پریشانیاں اور ایذاؤں کو بھی برداشت کیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی فضیلت، جن کا مقام اور جن کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا۔ ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں، یہ واسطہ ہے ہمارے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت اور ان کا وقار اس پوری امت میں سب سے زیادہ۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ جو شرف صحابیت سے مشرف ہو گیا، جس نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ان کا مقام اور مرتبہ اور جو ان کی عزت اور ان کی توقیر بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، تاکہ ہم کہ صرف ہم نے ایمان ہی کا تو دعویٰ کیا ہے نا، ہم نے ایمان ہی کا تو دعویٰ کیا ہے، ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں ہے، اس کی کوئی سند، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے؟ نہیں ملا۔ اور ہم زبان کھولیں، ہم عزت اور وقار گھٹا دیں ان لوگوں کا، ان شخصیتوں کا، ان نفوس قدسیہ کا، ان ذات گرامی کا کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دی۔ ہم ان کا وہ وقار نہ سمجھیں، ان کی وہ عزت نہ سمجھیں کہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ان کو عطا فرمائی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ
جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کے ایمان پر شک، ان کے عقیدے پہ شک کہ وہ صاحب اس مجبوری میں ایمان لائے اور اس مجبوری میں ایمان لائے. ہم ان کے ایمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے. ایک حدیث بتاؤں آپ کو، ہم نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا نا، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے تو وہی سب کچھ ہے جو ہمارے رب نے ہمارے قرآن میں بیان فرمایا اور جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا. ہم ان کے دل میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ایمان لائے تھے. صحیح مسلم کی ایک روایت، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہیں سے نہ جانے کتنے بار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، بہت پیارے تھے، حب رسول اللہ کہلاتے تھے وہ صحابہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب. خود اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی طرف ہم کو بھیجا، ایک ٹکڑی بھیجی. کہتے ہیں ایک آدمی ملا دشمنوں میں سے، میرے سامنے آیا اور جب میں اس کو مارنے چلا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. مارنے چلے، نیزہ اٹھایا اس کو مارنے کے لیے اور اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما رکے نہیں، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا. خود بیان کرتے ہیں کہ قتل تو کر دیا، لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں دل میں چبھ ضرور رہی تھی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ایسا ہوا، ایک آدمی ایک دشمن آیا اور جب میں اس کو مارنے چلا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا اپنی زبان سے، لیکن میں نے پھر بھی اس کو مار دیا. جانتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو لوگوں میں محبوب ہے، محبوب کے نام سے، اللہ کے نبی کے محبوب کے نام سے لوگوں میں مشہور ہے، جانتے ہیں اس سے کیا فرمایا؟ افلا شققت عن قلبی، اسامہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا تاکہ تم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا تھا یا تمہارے نیزے اور تلوار سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا. قتل ہونے جا رہا ہے ایک آدمی اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اسامہ قتل کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسامہ اگر کر سکتے تھے تو اس کا دل چیر کر دیکھ لیتے، تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے کس اعتبار سے لا الہ الا اللہ کہا تھا، سچے دل سے یا تمہاری تلوار اور تمہارے ہتھیار سے بچنے کے لیے. وہ صحابہ جو ایمان لائے، چاہے آپ کی زندگی میں جب بھی ایمان لائے ہوں، جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو آپ کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، جن کے ایمان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، جن کے ایمان کو اللہ نے قبول کیا، ہمارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے کہ ان کے دل کے میں جھانک کر دیکھیں کہ ابو سفیان نے کس لیے ایمان قبول کیا تھا، معاویہ کیوں ایمان لائے تھے، ہند بنت عتبہ کیوں ایمان لائی تھیں، وحشی بن حرب کس وجہ سے کس مجبوری میں ایمان لائے تھے، اکرمہ بن ابی جہل نے کیوں اسلام قبول کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. وقت ختم. انشاءاللہ اگلے جمعے قرآن کی روشنی میں ان صحابہ کی عظمت بیان کی جائے گی اور احادیث کی روشنی میں کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے لیے بیان فرمایا ہے. اور جب تک ہم ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ کر اپنے دل میں نہیں بٹھائیں گے، یاد رکھیں کہ ہم ایسے ہی شک و شبے میں پڑے رہیں گے.
یہ مشکوک ہو گئے، پورا دین مشکوک ہو جائے گا، پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی، کیونکہ یہ واسطہ ہیں ہمارے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کتاب و سنت پر حقیقی معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکا اور سچا مومن اور مسلمان بنائے، ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے اندر اتباع سنت کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں خاص طور سے صحابہ کرام سے حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات دنیا میں ہمارے حالات کو درست فرمائے، ہمیں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات ہمارے خوف کو امن و امان میں تبدیل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو ہم میں مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے قرضے ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما دے۔ جو ہم میں پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔